عراق، لیبیا، افغانستان کی تباہی ہو یا فلسطین اور غزہ کی بربادی، ہر جگہ اپنوں کی ہی سازش، اپنوں کے ہی کردار نمایاں نظر آئیں گے۔ مسلمان وہ ہیں جنہیں صرف اپنوں سے ہی خطرہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے اجتماعی مفادات کے لیے متحد کرنا ترازو میں مینڈک تولنے سے بھی زیادہ مشکل ترین کام ہے کہ ہر قوم میں انتشار عوامی ہوتا ہے، عوام منتشر ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں میں انتشار خواص میں ہوتا ہے۔ ان کے علماء، فقہا، ملی قائدین، اداروں، جماعتوں اور جمعیتوں کے صدور و اراکین منتشر، پراگندہ، مفاد پرست، منافق اور بددیانت ہوتے ہیں۔ ان کے خواص کی اصلاح کے بغیر عوام کو راہ راست پر لانا ناممکن ہے۔ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بعافیت تمام ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مناسب لاہ عمل اور نتیجے سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اس لیے آپ سب اسے لازمی دیکھیں اور اپنی رائے، مشورے، تبصرے سے نوازتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں لازمی شیئر بھی کر دیں۔ اب آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ۔ مسلمانوں کی مشکل یہ نہیں ہے کہ ان کی مشکلات و مسائل بہت زیادہ ہیں، بلکہ ان کی اصل مشکل یہ ہے کہ ان کی ہر مشکل ان کے اپنوں سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ ہر ابتلا و فتنے کے پیچھے کوئی اپنا ہی ہے یا کسی اپنے کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کی ہر اجتماعی مصیبت، خواہ وہ یونیورسل یعنی انٹرنیشنل ہو یا علاقائی، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی اپنا ہی آپ کو کھڑا ملے گا۔ سقوط غرناطہ ہو یا سقوط بغداد، مغلیہ سلطنت کا زوال ہو یا سری رنگا پٹنم کی تاراجی، عراق، لیبیا، افغانستان کی تباہی ہو یا فلسطین اور غزہ کی بربادی، ہر جگہ اپنوں کی ہی سازش، اپنوں کے ہی کردار نمایاں نظر آئیں گے۔ مسلمان وہ ہیں جنہیں صرف اپنوں سے ہی خطرہ ہے۔ سخت مشکل ترین حالات میں بھی جب ان کا ملی وجود خطرے میں ہو، ان کی ملی تاریخ، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا دین، ان کی شناخت، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کے ادارے، ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں، بلکہ وہ خود اغیار کے نشانے پر ہوں، ایسے نازک وقت میں بھی ان کے عوام نہیں بلکہ ان کے خاص، منتشر، پراگندہ اور ملت کے اجتماعی کاز سے الگ ہو کر کام کرتے ہیں۔ ان کی اپنی شخصی و موروثی دکانیں اور اپنے شخصی و موروثی مفادات ملی مفادات سے الگ ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے اجتماعی مفادات کے لیے متحد کرنا ترازو میں مینڈک تولنے سے بھی زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ ایک کو لایا جاتا ہے اور دوسرا اچھل کود کر نکل جاتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر ملک، ہر ملت اور ہر ادارے میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور یہ فطری اور نیچرل ہے، لیکن مسلمانوں میں مخالفت اور سرکٹول ہوتی ہے۔ ان کی یہی اجتماعی کمزوری ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب سے بڑی اکثریت ہونے کے باوجود بے وزن بلکہ بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہیں، اور تمام مائنورٹیز، اقلیتیں ان پر حاوی بلکہ مسلط ہو گئی ہیں۔ اتحاد و اتفاق، اجتماعیت اور یکجہتی کی جتنی تعلیم و تربیت قرآن و سنت سے مسلمانوں کو دی گئی ہے، شاید دنیا کی کسی کتاب اور کسی مذہب نے اتنی کثرت سے عملاً اتحاد اور یکجہتی کی تعلیم دی ہو۔ لیکن افسوس، سب سے زیادہ پراگندگی، انتشار، بدامنی اور منافرت مسلمانوں میں ہی ہے۔ سب سے زیادہ دلال، مخبر اور ایجنٹ انہی میں ملیں گے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر قوم میں انتشار عوامی ہوتا ہے، عوام منتشر ہوتی ہے، لیکن خواص اور اہم لوگ، بڑے لوگ، علماء سرخیل، متحد اور روشن خیال اور مخلص ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں انتشار خواص میں ہوتا ہے۔ ان کے علماء، فقہا، ملی قائدین، اداروں، جماعتوں اور جمعیتوں کے صدور و اراکین منتشر، پراگندہ، مفاد پرست، منافق اور بددیانت ہوتے ہیں۔ ان میں ملی شعور اور اجتماعی مفادات کا فقدان کسی بھی باحمیت قوم کے چوروں، ڈکیتوں اور بدماشوں سے بھی کم ہوتا ہے۔ کسی بھی باحمیت قوم کے چور، لٹیرے اور ڈاکوؤں کو بھی اپنے اجتماعی ملی مفادات جتنے عزیز ہوتے ہیں، ہمارے ملی قائدین ان سے بھی زیادہ بددیانت اور گئے گزرے واقع ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق، ملی شعور اور اجتماعی مفادات کا درس ہمارے جن قائدین، اداروں، تنظیموں، جماعتوں اور جمعیتوں کے اسٹیج سے دیا جاتا ہے، وقت آنے پر وہی سب سے زیادہ منتشر، پراگندہ، مفاد پرست بلکہ بددیانت واقع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا درد اور مرض یہ ہے کہ ان کا سواد اعظم ملت کے اجتماعی مفاد اعظم سے منحرف اور الگ ہے۔ جسے سب سے زیادہ ہدایت کی ذمہ داری دی گئی تھی وہی گمراہ ہو گیا ہے۔ جو ڈاکٹر تھا وہی بیماری پھیلانے کا کوڑے دان بن گیا ہے۔ جہاں سے ہر کرپشن، نااہلی اور بددیانتی کا علاج ہونا چاہیے تھا، وہی ہر کرپشن اور بددیانتی و نااہلی کا محور بن گیا ہے۔ اور ستم یہ ہے کہ کرپشن، بددیانتی، نااہلی، انتشار اور نفاق کا جو جتنا بڑا مریض ہے، اسے اتنا ہی زیادہ اور مخلص، ایماندار، اہل اور ملی مفادات کا سب سے بڑا محافظ ہونے پر اصرار ہے۔ ایسی بدترین صورتحال میں عوام سے پہلے خواص
اور مسلمانوں سے پہلے ان کے قائدین، جماعتوں، جمعیتوں، اداروں اور تنظیموں کی اصلاح لازمی ہے، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کا مجدد خواہ غزالی ہو یا ابن تیمیہ، شیخ احمد سرہندی ہو یا ولی اللہ محدث دہلوی، بہرحال اسے اب عوام سے پہلے خواص کی اصلاح کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ ان کے خواص کی اصلاح کے بغیر عوام کو راہ راست پر لانا ناممکن ہے۔ یہی آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ، تب تک آپ اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ کے ساتھ اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔